اللهم صل على محمد وآل محمد. ولا إلى الله إن الله بصير بالعباد. استغفر الله وأسأله التوبة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما هو وحده. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في العالمين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الحكيم في كتاب المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. زنگرانی بہت جلدی ماہ خدا یعنی ماہ مبارک رمضان شروع ہونے والا ہے. بہت سارے فوائد جہاں ماہ مبارک رمضان میں انسان روزہ رکھتا ہے، فاسٹنگ کرتا ہے، دن کے اوقات میں کھاتا اور پیتا نہیں ہے، یا وہ تمام چیزیں جس سے اللہ نے منع کیا وہ نہیں کرتا، بہت ساری اللہ کی نعمتیں اور برکتیں اور رحمتیں ہمیں ماہ مبارک میں ملتی ہیں. قرآن جو اللہ کی کتاب ہے، جو اللہ کا کلام ہے، اور خود لفظ قرآن کا مطلب ہی یہی ہے کہ بہت زیادہ پڑھا جانے والا. قرات سے، پڑھنے سے ہے. ہر وہ شخص جو مسلمان ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ جتنے بھی اللہ نے نبی بھیجے ان پر ایمان لائے، اور ان میں سے جس نبی کو اللہ نے کوئی کتاب دی، آسمانی کتاب، ڈیوائن بک، اس پر بھی ایمان لے آئے. اب مسلمان ہونے کے حوالے سے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن پر ایمان لائیں. اور قرآن پر ایمان لانے کا مطلب ہی یہی ہے کہ قرآن جس کا مطلب ہے پڑھنا، اس کو پڑھا جائے. ادروائز ایمان لانے کا اور کیا مفہوم ہے؟ یعنی قرآن انسان پڑھے، قرات کرے، پڑھے. اب یہ اتنا اللہ کی خوبصورت نعمت ہے اور معجزہ ہے کہ جس کو جس اینگل سے بھی انسان دیکھے انسان کے لیے فائدہ مند ہے. یعنی انسان صرف قرآن کے پیجز اگر پڑھنا نہیں آتا، صرف پیجز کھولے اور نگاہ کریں تو قرآن کے الفاظ اور آیات کو دیکھنے کا ثواب ہے، پڑھنے کا ثواب ہے، سننے کا ثواب ہے، سمجھنے کا ثواب ہے، حفظ کرنے کا ثواب ہے، دوسروں کو پڑھانے کا ثواب ہے، اور سب سے بڑھ کر تفقہ فی الدین، دین انسان سمجھ بوجھ حاصل کرے، دین میں فقاہت حاصل کرے، دین میں انسان ایکسپرٹ بننے کی کوشش کرے، تو وہ فقاہت بھی دین کی انسان کو قرآن سے ملتی ہے. تو اگر انسان قرآن پر ایمان رکھتا ہے اور نہیں پڑھتا تو اس کا مطلب مومن نہیں ہے. لیکن بہترین مومن وہی ہے کہ اگر قرآن ہے اس کے پاس، یقیناً سب کے گھروں میں ہے،
تو پھر انسان قرآن سے محبت کرے. ماہ مبارک رمضان کی ایک جو سب سے بڑی اور بہت بڑی فضیلت ہے وہ یہی ہے کہ اللہ نے اپنا کلام اپنے محبوب کے قلب پر پورے کا پورا قرآن اس ماہ مبارک رمضان میں اور لیلۃ القدر میں نازل کیا. اور یہ وہ رات ہے کہ جو انسان کی ایوریج لائف کی ساری پوری لائف کی عبادت ایک طرف، اس رات کی عبادت اگر قبول ہو جائے تو ایک طرف. More than 83 years are equal to 1000 months. And Laylatul Qadr, that night is better than your 1000 months. تو لیلۃ القدر کی جو اور بھی فضائل ہیں اس میں سے ایک اور بہت بڑی فضیلت جو ہے لیلۃ القدر کی وہ یہی ہے کہ اللہ نے اس رات میں قرآن نازل کیا. تو جس رات میں قرآن نازل ہو تو وہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہو جاتی ہے. تو جس ذات پہ قرآن نازل ہو تو اس ذات کی کیا عظمت ہوگی. ایک رات جو کہ معمول کی رات ہے اگر اس میں قرآن نازل ہو جائے تو 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے. لیکن اگر جس ذات پر یہ قرآن نازل کیا گیا ہو تو خدا نے اسی لیے سورہ حشر میں بھی فرمایا کہ اگر اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کیا جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. یعنی پتھر جو کہ ہماری دنیا میں ایک سخت ترین چیز ہے، پتھر کے اندر تاب نہیں ہے کہ کلام خدا کو برداشت کر سکے. تو یہ عظمت قلب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جنہوں نے تمام کے تمام قرآن کو برداشت کیا، حاصل کیا اور پھر اس نور کو پھیلایا. اب یہ نور قرآن نور خدا ہے، قرآن نور مصطفیٰ ہے. اللہ کے الفاظ ہیں، مصطفیٰ کی زبان سے ہم سب تک پہنچے ہیں. تو ہر وہ شخص جو اللہ سے پیار کرتا ہے، مصطفیٰ سے پیار کرتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے الفاظ اور مصطفیٰ کی پاک زبان سے نکلے ہوئے اس نورانی موتیوں کو چنے اپنی زندگی میں. ان نورانی موتیوں سے انسان پیار کرے، ان کی عزت کرے، ان کو سر آنکھوں پہ رکھے. تو اس لیے جب انسان قرآن پڑھتا ہے اس کے آداب ہیں. قرآن پڑھنے کے لیے انسان باوضو ہو، انسان قبلہ رخ ہو، اور انسان کہا گیا ہے کہ اللہ کا کلام حزن کی حالت میں نازل ہوا ہے، یعنی غم کی حالت میں نازل ہوا ہے. اس لیے جب قرآن کو پڑھو کوشش کرو کہ اپنے اوپر حالت حزن یا حالت غم یا سیڈنس کو طاری کرو، تب قرآن کا اثر ہوگا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یعنی انسانوں کی ہدایت قرآن تبھی کرتا ہے کہ جب انسان اپنے اوپر ایک خاص کیفیت طاری کرے، پھر انسان دیکھے کہ قرآن کے الفاظ کا، قرآن کے انوار کا، قرآن کی ہدایت کا انسان پہ کتنا اثر ہوگا. صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اب عام دنوں میں بھی انسان اگر ایک حرف قرآن کا پڑھے تو 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے. 10 rewards just for one letter. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر 19 لیٹرز ہیں، اور جو شخص اپنی عادت بنائے کثرت کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، اس لیے کہ یہ اتنی عظیم آیت ہے، اسماء خدا سے مرکب یہ اتنی عظیم آیت ہے کہ اللہ نے قرآن کے 114 چیپٹرز دیے
اور قرآن کے اندر بھی اور سوائے ایک کہ ہر سورہ کی ابتدا کسی عظیم آیت سے کی ہے. تو ہر وہ شخص جو کثرت کے ساتھ اپنی زندگی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، تو اس بسم اللہ کے 19 لیٹرز ہیں اور جہنم کے اوپر بھی 19 فرشتے ہیں عذاب والے جو مقرر کیے گئے ہیں. تو جو شخص بسم اللہ کو پڑھتا ہے، بسم اللہ کا ہر حرف پل صراط پر عذاب والے فرشتے کے آگے جا کے حجاب ڈال دے گا. اور اس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے والا شخص پل صراط سے ان فرشتوں کو دکھے بغیر چلا جائے گا. اب آپ کہیں گے کیسے؟ ابھی دعا کمیل میں ہم پڑھ رہے تھے کہ اللہ اتنا کریم ہے کہ ہمارے اوپر ہر ایک شخص پر 2 فرشتے مقرر ہیں، ایک نیکیاں لکھتا ہے، گناہ لکھتا ہے. لیکن ابھی ہم پڑھ رہے تھے کہ کچھ گناہ ایسے بھی ہیں جو یہ فرشتے بھی نہیں دیکھ پاتے، یعنی اللہ ان فرشتوں کے آگے اور ہمارے گناہوں کے آگے بیریئر ڈال دیتا ہے تاکہ وہ نہ دیکھ پائیں، میرے بندے کے گناہوں کو نہ لکھیں اور تاکہ میں اس کو بخش دوں. تو جس طرح یہاں دنیا میں اللہ کی فیور ہے ہمارے لیے، اسی طرح روز محشر بھی پل صراط پر بھی اللہ کی فیور ہوگی ان لوگوں کے لیے کہ جو اپنی لائف میں ایکسیسولی کثرت کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کریں. اب اور زیادہ نہیں تو انسان ہر وہ کام جو کرے، بات کرے تو بسم اللہ پڑھ لے، قدم اٹھائے بسم اللہ پڑھ لے، کوئی چیز لکھے بسم اللہ پڑھ لے، کوئی چیز پڑھے بسم اللہ پڑھ لے، روٹی کھائے بسم اللہ پڑھ لے، سالن شروع کرے بسم اللہ پڑھ لے، سیلڈ کھائے بسم اللہ پڑھ لے، فروٹ کرے بسم اللہ پڑھ لے، بچوں کو کچھ کھلا رہے بسم اللہ پڑھے، اور خصوصاً کھاتے پیتے ہوئے بسم اللہ کو بآواز بلند پڑھنا اور مستحب ہے. یعنی ریکمینڈڈ یہ ہے کہ انسان دل میں پڑھنے کی بجائے بآواز بلند پڑھے. صلوات پڑھے. اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد. تو عام دنوں میں قرآن پاک کا ایک حرف 10 ریوارڈ رکھتا ہے، 10 نیکیاں رکھتا ہے. لیکن ماہ مبارک رمضان میں جو پورا ثواب آپ کو عام دنوں میں، دوسرے مہینوں میں پورے قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، وہ ماہ مبارک رمضان میں ایک حرف پڑھنے کا اتنے کے برابر ثواب ملتا ہے. ایک حرف یا ایک آیت ماہ مبارک رمضان میں پڑھی جائے اور عام دنوں میں اور دوسرے مہینوں میں پورا قرآن پڑھا جائے تو ثواب برابر ہے. تو ماہ مبارک رمضان بہار قرآن ہے، قرآن کا موسم ہے، مومنوں کی بہار ہے، قرآن کے ساتھ عشق اور محبت کرنے کے مہینہ ہے، اور مومنین دن اور رات قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو متمسک کرتے ہیں. اب دیکھیے جیسے دن آپ کے لیے ویسے اور مسلمانوں کے لیے بھی ہوتے ہیں. آپ تو روزہ افطار کر کے سو جاتے ہیں، لیکن دوسرے مسلمان ہیں اسی قرآن کے لیے تراویوں میں قرآن ہی پڑھا جاتا ہے، پورے مہینے میں ختم کرتے ہیں. اسی قرآن کے لیے وہ 1-1, 2-2, 2.5 گھنٹے کھڑے رہتے ہیں. تو اگر وہ کسی کے کہنے پر اتنا کچھ مشقت کر سکتے ہیں تو کیا ہمیں علی اور محمد پر رحم نہیں آتا؟ ہمیں حسین اور صادق اور باقر پر رحم نہیں آتا کہ جو بار بار یہی کہتے ہیں کہ قرآن پڑھو؟ اور پھر یہ واضح طور پہ آپ سب کو یاد ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں، آل اور قرآن. اور جس نے دونوں میں سے ایک کو چھوڑ دیا تو وہ گمراہی پر ہے، اور جنہوں نے دونوں کو تھام لیا وہی حوض کوثر پہ رسول اللہ اور آل محمد علیہ السلام سے ملاقات کرے گا. تو اب پریکٹیکلی دیکھیے بچے وہی کام کرتے ہیں. مثلا بچوں کی زبان کون سی ہوتی ہے؟ جو پیرنٹس کی زبان ہوتی ہے.
بچوں کی عادات کیسی ہوتی ہیں جو پیرنٹس کی ہوتی ہیں زیادہ تر جب بڑے ہو جاتے ہیں کچھ سکول سے کچھ باقی ٹی وی اور دوسری چیزوں سے، لیکن بچے کی زبان وہی ہوتی ہے جو والدین کی ہوتی ہے۔ جس گھر میں والدین قرآن پڑھتے ہیں بچے بھی پڑھیں گے، جب والدین کبھی قرآن کو ہاتھ نہیں لگائیں گے تو بچوں سے انسان کیا امید؟ وہ بہت ہی اچھے بچے ہوتے ہیں جن کے والدین نہ پڑھیں اور بچے قرآن پڑھنا شروع کر دیں۔ کیوں ہم دین سے دور ہیں؟ اس لیے کہ ہم قرآن سے دور ہیں۔ اب قرآن ایسا بھی نہیں ہے کہ مثلا ہمارے اندر ایک ٹرینڈ بھی ہے کہ بچوں کو قرآن پڑھانے کے لیے بھیجا، بچے نے ایک دفعہ دو دفعہ قرآن ختم کر لیا تو کافی ہے، اب وہ قرآن کا حافظ بن گیا۔ ایسا نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہر مسلمان کے لیے قرآن پڑھنا ضروری ہے، چاہے وہ بچہ ہو، جوان ہو، بڑا ہو، بوڑھا ہو، مرنے تک انسان ہر روز، مومن کی نشانی یہ آئمہ طار فرماتے کم از کم ہر روز 50 آیات پڑھے تو تب انسان اہل بیت کا شیعہ کہلانے کا مستحق ہو سکتا ہے۔ کم از کم 50 آیات۔ اب انسان قرآن کو کبھی نہ کھولے یا پڑھنا نہ آتا ہو، کیوں آج کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ کیسے پڑھے۔ مثلا آج کل ٹی وی پہ قرآن پڑھایا جا رہا ہے، انٹرنیٹ پہ پروگرام موجود ہیں، آن لائن آپ جہاں بھی بیٹھے دنیا میں آپ کو پڑھانے والے ٹیوٹر آ سکتے ہیں، آن لائن وہ آپ کو پڑھا سکتے ہیں۔ آج کل ہر جگہ یہ سہولت موجود ہے، لیکن جب تک اندر سے تبدیلی نہیں آتی، دل نہیں مانتا، تو تب تک یہ نور ہے، یہ طہارت ہے، یہ محمد و آل محمد کا ایک خاص لطف ہے۔ یہ تبھی کسی کو ملتا ہے جب اندر سے انسان اپنے آپ کو پاک کرتا ہے، جب عشق ہوتا ہے، ورنہ انسان قرآن سے اور قرآن کے مفاہیم سے اور قرآن کے عرفانیات سے کوسوں دور رہتا ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ پورے سال میں، لیکن کم از کم اپنے آپ کو ہم تیار کریں کہ آنے والے مہینے میں قرآن کے ساتھ دوستی کا حق ادا کریں، قرآن کا حق ادا کریں، قرآن کے نور سے استفادہ کریں، قرآن کی ہدایت سے استفادہ کریں۔ پڑھنے کو زیادہ پڑھیں، لیکن کم از کم کوشش کرنی چاہیے کہ ایک مرتبہ ترجمے کے ساتھ پورے قرآن کو پڑھیں، اور پھر کچھ ایسی چیزیں ان کو ہائی لائٹ کریں، یا کوئی نوٹ بک بنا لیں، لکھ لیں اس کے اندر کہ کون سی چیز کہاں پہ ہے، تاکہ آئندہ کے لیے آپ کے لیے وہ چیز مفید ہو۔ کبھی بھی کسی ریفرنس کی آپ کو ضرورت ہو تو آپ کسی کو بتا بھی سکیں یا اپنے لیے اس کو ڈھونڈ بھی سکیں۔ صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ چند احادیث اسی حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان البیت اذا قصر فیہ تلاوت القرآن قصر خیرہ، جس گھر میں قرآن کثرت کے ساتھ تلاوت کیا جائے، یعنی جس میں any house in which Quran is being recited excessively، ایسا گھر جس میں قرآن لوگ زیادہ سے زیادہ لوگ بھی پڑھیں، زیادہ سے زیادہ وقت بھی پڑھیں، یعنی میکسیمم ٹائم اور میکسیمم پڑھنے والے لوگ، تو کیا ہوتا ہے؟ قصر خیرہ، تو اللہ تعالیٰ اس گھر میں خیر کو زیادہ کر دیتا ہے، نیکی کو زیادہ کر دیتا ہے، یعنی بلائیں اور مصیبتیں اور بدبختیاں اور بے عزتی اور بے حرمتی اور یہ ساری چیزیں انسان سے، گھر والوں سے دور ہو جاتی ہیں۔ وَاتَّسَعَ أَهْلُهُ، اور اس گھر کے جو اہل ہیں یعنی اہل بیت ہیں ان کے اندر بھی وسعت آ جاتی ہے۔ اب یہ وسعت افرادی وسعت بھی ہو سکتی ہے، یعنی گھر میں بچے زیادہ ہوں، اور دوسری وسعت جو ہے وہ وسعت قلب یا شرح صدر، انسان کے جو ہے علمی وسعت یا عرفانی وسعت یا عبادی وسعت۔ کیونکہ مثلا ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ کہتا ہے کہ قرآن کو اگر پہاڑوں پر نازل کیا جائے تو وہ برداشت نہیں کر سکتے، تو یہ شرح صدر رسول ہے، رسول اکرم کے قلب کی وسعت ہے کہ جس پر یہ چیز نازل ہوئی۔ تو یہاں رسول پاک فرماتے ہیں وہ گھر جس کے مقیم قرآن زیادہ پڑھیں تو اللہ ان کو شرح صدر عطا کرتا ہے، ان کے قلب کو وسیع کر دیتا ہے، ان کے دل کو وسیع کر دیتا ہے، ان کے علم کو، حلم کو، حکمت کو، ہر چیز کو
اور وسیع کر دیتے ہیں، یعنی ہر طرف خیر ہی خیر ہوتی ہے۔ وَأَضَاءَ لِأَهْلِ السَّمَاءِ، اور پھر اضاء یعنی ضیاء یعنی روشنی، تو وہ گھر کے لوگ ان کا نور آسمان والوں کے لیے چمکتا ہے، یعنی جو قرآن نہیں پڑھتے ان پہ کوئی نور نہیں ہوتا۔ قرآن یا انسان یہ جو چہرے کا نور ہے یا نماز شب میں ہے یا قرآن پڑھنے میں ہے۔ اب جو قرآن پڑھتا ہے اللہ اس کے چہرے سے نور خارج کرتا ہے، اور اتنا قوی نور ہوتا ہے کہ آسمان والے فرشتے بھی اس نور کی زیارت کرتے ہیں۔ کما تضیء نجوم السماء لأہل الدنیا، بالکل اسی طرح جس طرح دنیا والے اہل زمین لوگوں کے لیے ستارے چمکتے ہیں اور وہ ان کے نور کو دیکھتے ہیں، اسی طرح قرآن پڑھنے والوں کا نور اتنا چمکتا ہے کہ آسمان والے اسی طرح ان کی دیکھتے ہیں اور زیارت کرتے ہیں۔ صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دوسری حدیث میں آپ فرماتے ہیں، یہ پہلی حدیث کافی سے تھی اور یہ کنز العمال سے ہے، دوسری حدیث، الا من تعلم القرآن وعلمہ وعمل بما فیہ، کہ جس نے قرآن پڑھا یا سیکھا اور دوسروں کو سکھایا، وعمل بما فیہ، اور جو کچھ قرآن میں ہے اس پر عمل بھی کیا۔ تین باتیں ہیں، جو خود قرآن پڑھتا ہے اور جو دوسروں کو قرآن پڑھاتا ہے اور پھر پڑھتا ہے یا پڑھاتا ہے، ہر دو صورت میں عمل بھی کرتا ہے جو کچھ قرآن کے اندر ہے۔ فَأَنَا لَهُ سَائِقٌ إِلَى الْجَنَّةِ وَدَلِيلٌ إِلَى الْجَنَّةِ۔ تو رسول پاک فرماتے ہیں کتنی اہمیت ہے ایسے شخص کی جو قرآن پڑھتا ہے یا پڑھاتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، تو رسول پاک فرماتے ہیں ایسے شخص کی میں رہنمائی کروں گا بہشت کے اندر لے جانے کی، یعنی میں اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کا راہبر اور رہنما بن کر، پرچم بردار بن کر میں اس کے آگے آگے چلوں گا اور وہ میرے پیچھے پیچھے چلے گا اور بہشت کے اندر پہنچ جائے گا۔ یعنی اب انسان اگر چاہے کہ اہل آسمان اور اہل بہشت کے لیے وہ پہچانا جائے، جس کا نور وہاں پہنچتے وہ جانتے ہیں، وہ پہچانتے ہیں کہ یہ کس کا نور ہے۔ انسان اگر چاہتا ہے کہ رسول اللہ اس کے گائیڈ بن کر بہشت کے اندر اس کو لے جائیں، تو سب کسی چیز میں چھپا ہوا ہے، اسی قرآن کے اندر چھپا ہوا ہے۔ ایک اور حدیث میں کنز العمال سے ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یا بنی لا تغفل عن قراءت القرآن، اے میرے بیٹو، اے میرے بیٹے، لا تغفل، کبھی غفلت نہ کرنا، عن قراءت القرآن، قرآن کو پڑھنے سے، یعنی جو قرآن کو پڑھنا نہیں آتا یا نہیں پڑھتے، پڑھنا آتا ہے پڑھتے نہیں ہیں، پڑھتے ہیں اور سمجھتے نہیں ہیں، سمجھتے اور عمل نہیں کرتے، کیونکہ جتنا ہمارا دین ہے، جو چیزیں واجب ہیں سب قرآن میں ہیں۔ تو رسول اکرم فرماتے ہیں یا بنی لا تغفل عن قراءت القرآن فإن القرآن يحيي القلب وينهى عن الفحشاء والمنکر والبغي۔ رسول اکرم کیا فرماتے ہیں؟ اپنے امت کو، سب کو کہتے ہیں کہ تم میرے بیٹوں کی طرح، میری اولاد کی طرح ہو، تو ایک کام سے بچو، کیا ہے؟ قرآن سے کبھی غفلت نہ کرو۔ قرآن سے جو غافل نہیں ہوتا، تو اب رسول اللہ فائدے بتا رہے ہیں۔ اب ایک فائدہ تو یہی تھا کہ بہشت میں ان کی رہنمائی کریں گے، یا ان کے چہرے سے نور نکلے گا جو اہل بہشت ان کو پہچانیں گے۔ اب اس حدیث میں اور فائدے بتا رہے ہیں کہ ہر وہ شخص جو قرآن سے غفلت نہیں کرتا اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ فَإِنَّ الْقُرْآنَ يُحْيِي الْقَلْبَ، تو قرآن اس کے قلب کو زندہ کر دیتا ہے۔ اب ایک جو ہے ہمارا فزیکل ہارٹ ہے،
کہ جو جب تک پمپنگ کرتا رہتا ہے تب تک انسان زندہ رہتا ہے. ایک ہمارا اسپرچل ہارٹ ہے جس کو آپ روح کہہ سکتے ہیں. اب گناہوں کی وجہ سے وہ قلب مر جاتا ہے، ظاہری طور پہ انسان زندہ ہوتا ہے. اب قرآن کہتا ہے ایسے لوگوں کے لیے کہ وہ زمین پر چلتے پھرتے جانور ہیں، یعنی وہ مقام انسانیت سے بھی گر جاتے ہیں. تو پہلا فائدہ قرآن کو پڑھنے کا، وہ لوگ جو قرآن سے غافل نہیں ہوتے، پہلا فائدہ یہ ہے کہ قرآن کے پڑھنے سے انسان کا قلب زندہ ہو جاتا ہے. انسان کا قلب اگر مرا ہوا ہے تو تب بھی ٹھیک ہو جائے گا، اس کا کیور ہو جائے گا، علاج ہو جائے گا، آپریشن ہو جائے گا، اور اگر تھوڑا بیمار ہے تو تب بھی صحت مند ہو جائے گا. یہ پہلا فائدہ. وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ، اور یہ قرآن انسان کو فحشاء سے، ظلم سے، زیادتی سے، گناہوں سے بچاتا ہے. اب قرآن کے اندر یہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کہ نماز انسانوں کو فحشاء اور منکر سے روکتی ہے. اب یہاں رسول اللہ فرماتے ہیں قرآن ہے، قرآن سے جو انسان پیار کرے، محبت کرے، عشق کرے، پڑھے، اس پر عمل کرے تو اس کا قلب زندہ ہو جاتا ہے. جس کا قلب زندہ ہو جاتا ہے تو وہ پھر گناہ نہیں کرتا، ظلم نہیں کرتا، زیادتی نہیں کرتا. تو نماز بھی یہی فائدہ دیتی ہے کیونکہ نماز میں بھی قرآن ہے. پہلے بات کر رہا تھا کہ قرآن کو غم کی حالت میں پڑھو، اس لیے کہ اسی حالت میں قرآن نازل کیا گیا ہے. تو اس لیے وہ نماز، کیونکہ نماز میں بھی انسان قرآن پڑھتا ہے، تو وہ نماز کہ جس میں انسان گریا کرے، روئے یا آنسو بہائے، تو وہ نماز یقیناً قابل قبول ہے، بہت زیادہ رتبہ رکھتی ہے، بہت زیادہ مرتبہ اس نماز کا کہ جس میں انسان رو کے، آنسو بہا کے اللہ کے حضور عبادت کرے. بہرحال اس کی جیتی جاگتی مثال آیت اللہ بھیج جاتے ہیں، اور یوٹیوب پہ اور مختلف ویب سائٹ پہ ابھی بھی ان کی نماز جو ہے وہ مل جائے گی. یعنی وہ ہستی کہ جنہوں نے پوری زندگی کوئی نماز ایسی نہیں تھی جو بغیر گریا کے انہوں نے ادا کی ہو. ماشاءاللہ. اور کسی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ مولا ہمیں نماز میں رونا نہیں آتا، تو کیا ایسا ممکن ہے کہ ہم نماز سے پہلے ذکر امام حسین علیہ السلام کر لیں تاکہ ہمارا قلب نرم ہو جائے، آنسو آ جائیں، اور پھر ہم نماز شروع کریں؟ تو امام علیہ السلام نے کہا ہاں ایسا کر سکتے ہیں. یعنی مقصد یہ ہے کہ چاہے قلب نرم ہو یا انسان پہلے مولا کا ذکر کرے. بہرحال کسی بھی طریقے سے اہل بیت، کیونکہ جو اہل بیت کی طرف متوجہ ہوتا ہے حقیقت میں خدا کی طرف متوجہ ہوتا ہے. تو انسان کسی بھی وسیلے سے اپنے آپ کو اس کیفیت میں لے آئے کہ جس میں اس کا قلب نرم ہو جائے. جب یہ دل نرم ہو جاتا ہے تو آنسو آتے ہیں، اور آنسو آتے ہیں تو جب یہ ایک شدت کی کیفیت ہوتی ہے تو اس میں آواز بھی بلند ہوتی ہے، جس کو گریہ زاری کہتے ہیں. صلوات پڑھیں. حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جامع الاخبار سے ہے، ان ارادتم عیش السعداء وموت الشہداء والنجات یوم الحسرت والذل یوم الحرور والہدى یوم الضلالت فادرسوا القرآن فإنه کلام الرحمن وحرزا من الشیطان ورجحانا فی المیزان. جو شخص یہ ارادہ کرے، ان ارادتم، اگر تم ارادہ ہے تمہارا، اگر تم یہ چاہتے ہو، عیش السعداء، تمہاری زندگی جو سعادت کی زندگی ہو، کامیابی کی زندگی ہو، وموت الشہداء، اور تمہاری موت شہیدوں کی موت ہو، یعنی وہ مقام ملے تمہیں، ونجات یوم الحسرت، اور قیامت کے دن کہ حسرت کا دن بھی ہے، اس دن آپ کو نجات مل جائے، والذل یوم الحرور، اور اس دن جو ہے آپ کو سایہ بھی ملے کیونکہ وہاں گرمی بہت زیادہ ہوگی، والہدی یوم الضلالہ، اور اس دن کہ جب انسان پھر کچھ بھی نہیں کر سکتا اور اس کو اس دن بھی ہدایت ملے. تو رسول اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فادرسوا القرآن،
تو قرآن کو یاد کرو، قرآن سے عشق کرو، قرآن سے تعلق کو مضبوط کرو. کیوں؟ فَإِنَّهُ كَلَامُ الرَّحْمَنِ، اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. وَحِرْزٌ مِنَ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے جو ٹریپس ہیں اور وسپرنگ ہیں اور ہتھیار ہیں اور حملات ہیں ان سے بچاتا ہے. اس کے لیے کیا ہے؟ یہ ایک ڈھال ہے. وَرُجْحَانٌ فِي الْمِيزَانِ، اور روز محشر میزان ہوگا، یعنی نیکیوں اور گناہوں کو تولا جائے گا. تو جس پلڑے میں قرآن کی قرات شامل ہوگی، قرآن کا پڑھنا شامل ہوگا، قرآن کی تلاوت شامل ہوگی، وہ بہت بھاری ہو جائے گا. اور ظاہر ہے کہ جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی وہ بہشت میں جائے گا. اب یہ ساری چیزیں، سارے خزانے دنیا اور آخرت کے فائدے قرآن کے اندر ہیں. تو کیوں نہ اہل بیت سے عشق کرنے والے قرآن سے بھی عشق کریں، قرآن کو پڑھیں. اور صرف یہ نہیں ہے کہ ماہ مبارک ہے رمضان، اس میں تو ضرور پڑھیں. مثلا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اگر قرآن کے لیے ایک ٹائم ایلوکیٹ کیا گیا ہے تو الحمدللہ کوئی بھی نہ آئے. کیوں؟ ہم بزی ہیں. آج جس نے قرآن سے غفلت کی، قرآن کو اہمیت نہیں دی، قرآن کے لیے آج جس کے لیے وقت نہیں ہے، تو روز محشر قرآن بھی یہی کہے گا کہ تو نے دنیا میں مجھے اکیلا چھوڑا، میرے لیے تیرے پاس کوئی پرائرٹی نہیں تھی، کوئی ٹائم نہیں تھا، آج میں بھی تجھ سے رخ موڑ کے جا رہا ہوں. پروردگار سے دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کا توفیق عطا. قرآن کو ہمارا شفیع قرار دے. ہمارے بچوں کو، ہماری اولادوں کو قرآن پاک کا قاری اور حافظ بنائے، اور قرآن پاک کو ہمارے لیے پروردگارہ ہادی قرار دے. پروردگارہ ہمیں ہر حال میں قرآن کے ساتھ رکھ، اہل بیت کے ساتھ رکھ. حضرت حجت کا جل ظہور فرما، ان کی زیارت سے مشرف فرما، ان کے یاران و انصار میں ہمیں شامل فرما. پروردگارہ شب جمعہ، شب رحمت، حاضرین کی تمام حاجات کو پورا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے مرحومین کو بخش دے. پروردگارہ وہ تمام مرحومین مومنین و مومنات جن کے لیے کوئی دعا کرنے والا نہیں، بحق قرآن ان سب کو بخش دے. پروردگارہ مومنین مومنات کے رزق روزی میں اضافہ فرما، بیماریوں سے شفا عطا فرما، ہر قسم کی پریشانی، مصیبت، آفات، بلیات سے محفوظ و مامون فرما. پرچم اسلام کو سر بلند فرما، دشمنان اسلام کو ان کے ارادوں میں ناکام فرما. مومنین کے درمیان اتحاد کو، اتفاق اور یگانت اور خلوص کو زیادہ فرما. اللہ ہم سب کو یقین اور خلوص اور توکل کی دولت سے مالا مال فرما. حج و زیارات نصیب فرما، ہمیں ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين.